بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، سیاست میں کافی تیزی آ چکی ہے، ہوائیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں، اور جن کو تخت کی خواہش تھی کہ ہمیں پلیٹ میں ملے گا، ان کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے ہاتھ ہو گئے، اور وہ منظر عام پر نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہے۔ سنا ہے کہ ان کو بخار ہو گیا ہے، بیمار ہو گئے ہیں۔ اب بیماری کا بہانہ تو ان کا بہت پرانا ہے، یہ کوئی آج کا نہیں ہے، لیکن بیمار کیوں ہوئے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اور اس کے علاوہ میں آج آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب چند ہی دنوں میں رہا ہو جائیں گے۔ مکمل تیاری کر لی گئی ہے، مکمل پلان سیٹ کر لیا گیا ہے، اور آج کی وہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس کو مد نظر رکھ کر یہ میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کا نام تک، جس کے بانی کا نام تک وہ مین سٹریم میڈیا پر نہیں چلایا جاتا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن تو بہت دور کی بات ہے، پی ٹی وی، یعنی کہ جو مین سٹریم میڈیا دوسرا ہے اس پہ بھی نہیں چلایا جا رہا تھا، آج پاکستان تحریک انصاف کی پوری 20 سے 25 منٹ کی جو پریس کانفرنس ہے پوری کی پوری دکھائی گئی، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر دکھائی گئی۔ جو مین سٹریم میڈیا پہ دکھائی گئی، اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا، کون لوگ شامل تھے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بہت بڑا آرڈر جاری کیا ہے، بہت ہی اہم چیز انہوں نے ایک بتائی ہے کہ یہ غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بات شروع کرتے ہیں کہ سیاست میں تیزی آ چکی ہے، ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں، وہ کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں، جن کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ان کے ساتھ تھے لطیف کھوسہ صاحب، شعیب شہین صاحب اور نعیم پنجوتا، باقی بھی بڑے اہم وکلاء ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس پریس کانفرنس کا متن، اس پریس کانفرنس میں بہت سے چہرے بے نقاب کیے گئے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے ثبوت کے ساتھ لوگوں کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خاص کر کے ان کرداروں کو بے نقاب کیا گیا اس پریس کانفرنس کے اندر جو کردار پاکستان کی معزز عدلیہ کے خلاف مہم جوئی میں لگے ہوئے ہیں، جو کردار ایک خاص قسم کی پلاننگ کرتے رہے، اور جو عدلیہ ہے اس کو متنازع بناتے رہے، اور ساتھ ان کے جو معزز ججز ہیں ان کے اوپر کوڑا کیچڑ گالیاں پھینکتے رہے۔ یہ وہ کردار جن کی ویڈیوز کلپ بھی آج پاکستان کے نیشنل کلب کے اندر، جو اسلام آباد کا نیشنل کلب ہے میڈیا کا، اس کے اوپر یہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے۔ کن لوگوں کو دکھایا جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین توڑا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو توڑا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سازشیں کی، جنہوں نے جمہوریت کے لیے سازشیں کی، آئین کے لیے سازشیں کی، اور عدلیہ کے جب بھی فیصلے آئے ان کو یہ متنازع بناتے رہے، اور یہ پبلک میٹنگز میں، جلسوں میں اور سریعام پریس کانفرنسز میں یہ لوگ عدلیہ کے ججز کے نام لے لے کر ان کو خراج تحسین کس طریقے سے پیش کرتے رہے۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف نے پوری قوم کو دکھایا ہے، ہر اس شخص کا، ہر اس کردار کی ویڈیو کلپ چلائی گئی ہے۔ بات یہاں پر نہیں ختم ہوتی ہے، یہ تو چلیں دکھائی گئی ہیں جو گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا پاکستان کی تاریخ میں،
اور یہ دکھایا گیا، یہ بالکل ٹھیک کیا گیا، لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتنی بڑی پرابلم، اتنے بڑے مسائل سے گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے، جس میں گرفتاریاں، جس میں ان کے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج، جس میں ان کے جو کاغذات نامزدگیاں چھینا جبتی جاری رہی، لوگوں کو مار پیٹ، گھروں پہ چھاپے، چادر دیواری کا تقدس، لوگوں کی گرفتاریاں، لوگوں کو اغوا کرنا، ڈیٹینشن آرڈر پہ لوگوں کو اٹھانا، یہ سارا چلتا رہا، لوگوں کو مار پیٹ بھی ہوتی گئی، گولیاں تک لگیں لوگوں کو، لیکن مین سٹریم میڈیا نے ایک خبر تک صحیح کر کے نہیں چلائی۔ تمام میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ تھا عمران خان صاحب کا اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ بلیک آؤٹ ابھی تک چلتا ہے۔ لیکن یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں، جو کالی رات تھی اندھیرے کی وہ ڈھل چکی ہے، ایک نیا سویرا آنے کو ہے، نیا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ کیسے کہ وہی میڈیا جس میں پاکستان ٹیلی ویژن، جیو نیوز، بول، ARY، تمام چینل، سما، 24 نیوز، محسن نقوی کا، سما، علیم خان کا، یہ سارے چینلز اس پریس کانفرنس میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ پریس کانفرنس جو نیشنل کلب میں دکھائی گئی، جو نیشنل پریس کلب ہے اسلام آباد کا، اس میں دکھائی گئی، اور اس میں تمام میڈیا ہاؤسز وہاں پر موجود تھے، اور کٹ کر کے اپنے جو لائیو پروگرام چل رہے تھے ان کو کٹ کر کے دکھایا گیا اس پریس کانفرنس کو۔ اور پی ٹی وی پر تو جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کی بھی مطلب کہ وہ جو تقریر تھی جو دکھائی جا رہی تھی جو پریس کلب کے اندر، وہ دکھائی گئی، کٹ کر کے دکھائی گئی۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ یہ وہی میڈیا جو بلیک آؤٹ تھا، پیمرا کی طرف سے بلیک آؤٹ تھا، اب اسی میڈیا نے تمام ویژولز دکھائے ہیں۔ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، اس کے علاوہ خواجہ آصف، سعد رفیق، جتنے لوگ عدلیہ کے خلاف مغلظات بکتے رہے، جتنے لوگ عدلیہ کے خلاف مہم جوئی کرتے رہے، اور جو وہ کلپ سامنے آیا انہوں نے دکھایا، وہاں پہ ایک LCD لگی ہوئی تھی اس میں دکھایا۔ اب میں یہ بات کروں کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں، عدلیہ کے ایسے بھرپور ترین قسم کے فیصلے آنا، جو کل پرسوں اور ابھی تک جو فیصلے آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن صاحب کی سربراہی میں، یا پھر بابر ستار صاحب کے جو فیصلے ہیں، جو خاص الخاص پاکستان تحریک انصاف کے آئین اور قانون کے مطابق فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں، اور ایک صحیح سمت میں، درست میں فیصلے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام فیصلوں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں عدلیہ کے اوپر پھر ایک مہم جوئی کریں گے۔ بات یہاں پر رکتی نہیں ہے، بات یہاں سے آگے چلتی ہے کہ عدلیہ میں صرف فیصلے نہیں آ رہے، عدلیہ کے فیصلے تو سر آنکھوں پر، ریمارکس بڑے کمال کے آ رہے ہیں۔ معصوم ہے عمران خان، ٹھیک ہے، نگران حکومت جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور جو عمران خان صاحب ہیں، اگر یہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر باہر آ بھی جاتے ہیں جیل سے، تو پاکستان کو کیا ڈیمیج ہو سکتا ہے، اتنا بڑا کون سا نقصان ہوگا۔ اطہر من اللہ کے، منصور علی شاہ صاحب کے، جتنے ریمارکس ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ پھر جو آج کا مطلب ایک اہم فیصلہ جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے بیرسٹر گور کی ملاقات کے حوالے سے کیا، تو اس کے اندر انہوں نے لکھوایا بھی کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ الیکشن ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ مداخلت کر رہی ہے، یہ جانبدار ہے، اس طرح کے فیصلے۔ پھر آگے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب ہیں، یہاں تک بھی بات نہیں ختم ہوئی، اس سے آگے بات اگر لے کے جاؤں وہ سنیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب، انہوں نے
ایک بڑا زبردست آرڈر جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈی سی اسلام آباد، جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے، اس کی تو اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرے۔ یہ بڑا اہم ریمارکس آرڈر کہ بابر ستار صاحب جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے وہ غیر قانونی، غیر آئینی ہیں، اور اس سے پہلے جو انہوں نے جاری کیے پچھلے 16 ماہ میں انہوں نے جتنے بھی جاری کیے وہ بھی سارے غیر قانونی اور غیر آئینی تھے۔ اس قسم کے درست قسم کے فیصلے جو آ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، اس سے کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، خاص طور پہ وہ شخص جس کو ہیترو ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک پلیٹ میں اقتدار نظر آ رہا تھا، اس شخص کی نہ تو ابھی کوئی میڈیا انٹینشن سامنے آ رہی ہے، نہ ہی کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی ریلی۔ وہ بھائی جس کو اتنا بڑا خواب دکھا کے لایا گیا ہو اور جس کے چاروں خانے چت کر ہوں کہ بس میری تو 10 کی 10 ابھی انگلیاں گھی میں ہیں، اس کو تو بڑے بڑے جلوس کرنے چاہیے، عوام میں پبلکلی ریلیاں کرنی چاہیے، لیکن وہ بندہ خاموش ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ رستے میں جمپ آ گیا ہے، اور جمپ بہت بڑا ہے جو کراس نہیں ہو پا رہا۔ اب میڈیا کے اوپر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ وہ جی نواز شریف صاحب کو تو بخار ہے، بیمار ہیں، بیماری کا بہانہ ہے۔ بیماری تو ان کو پہلے بھی تھی جناب، بیماریاں تو ان کو پہلے بھی تھیں، لیکن وہاں پر وہ برگر کھاتے رہے میکڈونلڈ کے، بیماریاں پلیٹلیٹس اپ ہوتے تھے، کبھی ڈاؤن ہوتے تھے، تو یہ سب بیماری کا بہانہ شروع ہو گیا ہے۔ قوم سمجھے کہ جناب پھر ٹکٹ کرانے والے ہیں لندن کی، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے جو گراؤنڈ دیا جانا تھا وہ اب نہیں مل رہا ہے۔ اور آگے مزے کی بات سنیں، جو نظام ایکسپوز ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کی نااہلی کے باوجود، نارمل نااہلی نہیں ہے، 62(1)(f تاحیات نااہلی آئین کے آرٹیکل کے مطابق، تو تاحیات نااہلی کے باوجود اس کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ جناب اس کا تو ابھی وغیرہ وغیرہ نہیں ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ابھی تک کوئی بینچ ہی نہیں بنا، ابھی تک یہ اپلیکیشن ہی نہیں دائر ہوئی، ابھی تک تو وہ گراؤنڈ ہی نہیں بنا کہ اس اپلیکیشن کو دائر کیا جائے، تو آپ اس شخص کے کاغذات نامزدگی کیسے منظور کر سکتے ہیں؟ یہ نظام اپنے آپ کو کیسے ایکسپوز کر رہا ہے یہ دیکھیں۔ نواز شریف صاحب تو جائیں گے جناب لندن میں، لیکن آگے آتے ہیں عمران خان صاحب، جلد ہی باہر آنے والے ہیں۔ اسی مہینے میں، یہ جو نیا مہینہ آ رہا ہے جنوری میں، عمران خان صاحب باہر ہوں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ نئے جو بینچز بنیں گے نئے سال کے، ان میں عمران خان صاحب کے تمام کیسز کے اوپر ضمانتیں منظور کروائی جائیں گی، اور عمران خان صاحب کی جو میجر کیسز تھے ان کے اوپر آلریڈی ضمانتیں ہو چکی ہیں، جس میں سب سے اہم ترین بڑا کیس سائفر تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا۔ توشہ خانہ میں ضمانت ہے، القادر ٹرسٹ میں ضمانت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے کیسز ہیں ان میں ضمانتیں ہوں گی، چھوٹے موٹے کیسز ہیں، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ پاکستانی قوم میں ہوں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، تحریک انصاف بھی ہوگی، بلے کا نشان بھی رہے گا۔ صرف اور صرف یہ ہتھ کنڈے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، کبھی جو یہ دوسرے آروز ہیں جن کو بیوروکریٹس کو آروز بنایا ہوا ہے، ان کی جانب سے کہ ان کے کاغذات نہ جمع کی ہوں، ان کے 3 MPO کے آرڈرز نکال دیے، ایک طرف کاغذات نامزدگی جمع کرنے آیا، دوسری طرف اس کے دوسرے ہی کمرے میں بیٹھ کے 3 MPO کے ڈیٹینشن آرڈر نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن وقت بدل رہا ہے، ہوائیں بدل رہی ہیں، اور جس طریقے سے فیصلے آ رہے ہیں، یہ آنے والے سال میں عمران خان صاحب کے حق میں بہتر ہوگا، اور فیصلے ایسے آئیں گے کہ عمران خان صاحب نے باہر ہونا ہے، کیونکہ عدالت کے یہ ریمارکس بھی بڑے اہم ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر پاکستان کے جیل سے باہر آ بھی جاتے ہیں تو پاکستان کے نقش امن کو کیا خطرہ ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔